خطیب الاسر، خطیب اہل بیت علامہ ظہیر احمد صاحب آف ملک وال۔ درود بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعداد بابرکت ہے، درود پڑھنا بڑی عظیم عبادت ہے۔ خاندان جناب سیدہ پر بلندتر صلوات۔ بسم اللہ۔ فضیلت درود کے بارے میں امام ششم کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی قبر میں اندھیرا ہو سکتا ہے، لیکن اس بندے کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہو سکتا جو ہماری ذات پر درود بھیجتا ہے بآواز بلند صلوات۔ اور فضیلت درود کے بارے میں امام ہفتم کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں دنیا کا انسان گناہگار ہے، قدم قدم پہ انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ جو بندہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہ کر سکتا ہو اسے چاہیے ہماری ذات پر درود بھیجے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ نعرہ تکبیر۔ علی بادشاہ کے خالق کا نام بڑا بلند ہے، عزت و عظمت والا ہے، مل کے تلاوت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ تعداد بہت زیادہ ہے اور درود پڑھنا اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس عظیم عبادت میں لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہے۔ درود اتنی بڑی عظیم عبادت ہے، اپنے اپنے رزق کی برکت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے خاندان جناب سیدہ پر خندہ پیشانی کے ساتھ مل کے صلوات پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جسے علی جیسا امام سجدہ کرتا ہے۔ بڑی مہربانی، پہلی حاضری ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ اس بستی میں پہلی حاضری، آپ مومنین کی زیارت ہے۔ آل محمد کا کریم خالق آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ تمام تمام تعریفیں، تمام مدحت و منقبت وقف ہے اس اللہ کے لیے جس نے زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے، سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں سے، اور کائنات کے اندھیرے کو 14 ستاروں سے دور فرمایا۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت۔ اور تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ بندوں پر کہ جن پر وہ خود مشغول درود پاک رہتا ہے۔ ایک دفعہ اس خاندان عظیم پر بلندتر صلوات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، بلندتر صلوات۔ ایک گزارش ہے، اگر آپ لوگ یہاں پہ تشریف لے آئیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ خان صاحب یہاں پہ تشریف لے آئیں، تھوڑا سا مہربانی ہوگی آپ کی، بلندتر صلوات پڑھ دیں تھوڑا سا۔ دعا ہے آل محمد کا کریم خالق آپ عزاداروں کی اس جلیل القدر عبادت کو اپنے عزت والے دربار میں قبول فرمائے۔ یقیناً آپ عزت دار گھروں سے، عزت دار ماؤں کی، عزت دار اولاد
کائنات کے سب سے بڑے عزت دار سخی حسین کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ جتنے بھی حاضرین تشریف فرما ہیں، جو بھی نیک حاجت لے کے آئے ہیں، سیدہ عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں مالک وہ آپ کی پوری فرمائے۔ اگر کوئی حاجت مند ہے ان دنوں کا واسطہ، مالک اس کی حاجت کو پورا فرمائے۔ مل کے آمین کہنا، باقی دعاؤں پہ کوئی مومن آمین کہے نہ کہے اس کی مرضی ہے، لیکن اس پہ واجباً آمین کہنا۔ مالک ولی الاثر، حجت خدا، وارث ولایت، مبلغ آزائے حسین، حجت خدا، یوسف زہرا، منتقم امام، وارث خون حسین ابن علی، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مالک ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بلند تر صلوات پڑھتے ہیں۔ اجازت ہے سامعین محترم، گفتگو آپ کے بہترین ذوق سماعتوں کی نظر ہدیہ کروں۔ میں جو حکم ملا ہے اسی کی تکمیل کرتے ہوئے اور اپنے وقت میں مجلس اعزاء کو اختتام کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ توجہ ہے میری جانب، مشکل کشا کے ماننے والے بیٹھے ہو، بات تھوڑی سی مشکل شروع کرنے لگا ہوں، لیکن آپ کی دوستوں کی نوجوان پڑھے لکھے چہرے تشریف فرمائیں، بزرگ تشریف فرما ہیں، تھوڑی سی آپ مدد کریں گے تو انشاءاللہ میں بات کو آپ تک پہنچا سکوں گا۔ عرب کے جاہل اور بدترین معاشرے میں، توجہ ہے میری جانب خان صاحب، عرب کے جو موضوع جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، قبلہ صاحب اس کی ضرورت ہے ممبر پہ تو تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن آپ میرے ساتھ مدد کریں گے تو مشکل کشاؤں کا دربار ہے، ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ عرب کے جاہل اور بدترین معاشرے میں، چچا میں پھر فقرہ کہنا چاہتا ہوں، عرب کے جاہل اور بدترین معاشرے میں جس کے دسترخوان کے نمک کی برکت سے ایک محمد بن جائے، دوسرا علی بن جائے، اسے شریعت میں ابو طالب کہتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، مالک سے اللہ سلامت رکھے۔ عرب کے جاہل اور بدترین معاشرے میں، کیونکہ کل ایمان کے باپ کے ایمان پہ حملہ ہے۔ توجہ ہے میری جان، دنیا کو پتہ ہی نہیں، حضرت ابو طالب کی عزت پہ گفتگو کرنے سے پہلے کم از کم اتنا تو سوچ لو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے نکاح خان کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے مالک۔ یہ اس کے پوتے کی مجلس ہو رہی ہے کہ نبوت جس کی گود میں لوریاں لیتی رہی، جس کے بوڑھے بازو اسلام کے لیے طاقت بن گئے۔ اگر ساتھ دیتے ہو تو ایک فکرہ کہوں، آخری نبوت اور پہلی امامت جس کی گود میں پل پل کر جوانی کے آداب سیکھتی رہی، اسے شریعت میں ابو طالب کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں شیعہ شان ابو طالب، عزت ابو طالب کہاں سے پڑھ دیتے ہیں اور پھر شان ابو طالب میں پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں۔ اگر آپ بزرگ نوجوان اجازت دیں، میں برادران اہل سنت والجماعت کی عزت دار معتبر کتاب بخاری شریف 3 جلد باب العلم سے ایک حدیث پڑھ کے شان ابو طالب کا ایک جملہ سنا دوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، میرے معصوم نبی کا فرمان ہے خان صاحب، اس نبی کا فرمان ہے جو وہی بولتا ہے، جو وہی بولتی ہے، اس سردار الانبیاء کی حدیث ہے جس کی تربیت کو حسن کہتے ہیں، میرے اس آقا مصطفیٰ کا فرمان ہے جس کی گود کی گرمی کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، میرے آقا مصطفیٰ کا فرمان ہے، اللہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ معصوم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ بچہ دین کا طالب علم ہے، یہ بچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے جا رہا ہے، جاؤ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ۔
جاؤ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ۔ میں کہتا ہوں یہی حدیث اگر تمہیں سمجھ آ جاتی تم شان ابو طالب میں کبھی گستاخی نہ کرتے۔ خدا را گھر جا کے بستر پہ بیٹھ کے ٹھنڈا پانی پی کے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کے ظہیر عباس کے ان فکروں کو سوچنا ضرور۔ مکتب امام جعفر صادق کے ممبر سے یہ ادنا سا طالب علم شان ابو طالب میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہے، خدا را اس حدیث کو سمجھو تو صحیح، اس حدیث کو ٹٹولو تو صحیح، تمہیں عزت ابو طالب سمجھ آ جائے گی، تمہیں جو حشم ابو طالب سمجھ آ جائے گا، تمہیں تمکنت ابو طالب سمجھ آ جائے گی۔ او معصوم فرشتے جس کے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں، طالب علم جس کا احترام کرے اسے استاد کہتے ہیں، استاد جس کا احترام کرے اسے عالم کہتے ہیں، عالم جس کا احترام کرے اسے فقیہ کہتے ہیں، فقیہ جس کا احترام کرے اسے محدث کہتے ہیں، محدث جس کا احترام کرے اسے مجدد کہتے ہیں، مجدد جس کا احترام کرے اسے راوی کہتے ہیں، راوی جس کا احترام کرے اسے تبع تابعین کہتے ہیں، تبع تابعین جس کا احترام کرے اسے تابعی کہتے ہیں، تابعی جس کا احترام کرے اسے اصحابی کہتے ہیں، اصحابی جس کا احترام کرے اسے نبی کہتے ہیں، نبی جس کا احترام کرے اسے مرسل کہتے ہیں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی و مرسل جس کا اٹھ کے استقبال کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خود محمد مصطفیٰ جس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ فاطمہ اپنی چادر سے جس کی جوتیاں صاف کرے اسے علی کہتے ہیں۔ علی جس کو جھک کے سلام کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، مالک اللہ۔ اللہ سلامت رہے، مالک زندگی دراز فرمائے، آپ سلامت رہے، آپ عزادار سلام۔ آپ جی نوجوان دوستوں کی زندگی دراز ہو۔ بڑا پریشان تھا کہ پتہ نہیں اردو پڑھنے والے بندے کو پنڈ کا ماحول ہے، لیکن ہزار گنا بہتر آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ امام حسین کی عزتوں والی ماں آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ پچھلے سال خان صاحب میں نے کراچی بہت بڑے اجتماع میں یہ جملہ کہا تھا، علماء دوستوں کی محفل میں تھی، اتنی داد اور دعا ہوئی، آج تک 1 سال کم از کم ہونے والا ہے، ذہن میں اس داد کا نشہ، اس دعا کا نشہ موجود ہے۔ صرف پڑھے لکھے 4 بندے میرے جملے کی قیمت دے دینا، لائیو مجلس چل رہی ہے، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میں کہتا ہوں جاہلو، یہ بحث نہ کیا کرو کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کلمہ پڑھنے والے کو ابو طالب نہیں کہتے، کلمہ پالنے والے کو ابو طالب کہتے۔ اللہ سلامت۔ کلمہ پال کے دینے والے کو ابو طالب کہتے ہیں۔ 2 ہستیوں کی دین پہ بڑی محنت ہے، توجہ ہے میری جانب، 2 ہستیوں کا بڑا خرچہ ہے، بڑی محنت ہے۔ ایک ہستی کا نام ابو طالب، دوسری ہستی کا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ۔ توجہ ہے میری جانب، یہ 2 ہستیوں کی بڑی محنت۔ دنیا کا ہر انسان خان صاحب، دنیا کا ہر بندہ، جتنے بزرگ قدیمی چاچا جی عزادار بیٹھے ہو، دنیا کے ہر بندے کی خواہش ہے کہ مجھے عزت ملے، مجھے سرداری ملے۔ توجہ ہے میری، ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میری عزت میں اضافہ کرو ہو، مجھے سلام کرنے والے زیادہ ہوں، میری سرداری ہو۔ یہ دنیا کا قانون ہے، فطرتی قانون ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہے۔ دنیا چاہتی ہے سرداری ہمارا طواف کرے، اور سرداری نے یہ چاہے کہ میں خدیجہ کا طواف کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جنہیں بات سمجھ آئے گی۔ سرداری چاہتی ہے کہ میں خدیجہ کا طواف، اور کس طرح سرداری نے بی بی خدیجہ کا طواف کیا ہے۔ خان صاحب جتنے عزادار تشریف فرما، کس طرح طواف کیا ہے سرداری نے۔ میری بی بی کا شوہر ملا تو نبیوں کا سردار۔ جنہیں بات سمجھ آ رہی ہے، بی بی کے حق میں ضرور بولنا تاکہ گواہی میں شامل ہو جائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، میری بی بی کو جو شوہر ملا نبیوں کا سردار، داماد ملا ولیوں کا سردار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ داماد ملا
ولیوں کا سردار، بیٹی ملی عورتوں کی سردار، نواز سے ملے جنت کے سردار، نواز سے ملے جنت کے سردار، دارین اکٹھی کرو بطول کی ماں کی جوتی سے کوئی نہیں ملتا۔ یہ دو ہستیوں کی بڑی محنت ہے، حضرت ابو طالب کی بڑی محنت ہے۔ کس طرح؟ آؤ میں ایک تاریخ کا چھوٹا سا رخ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، گھبرائے تو نہیں؟ توجہ ہے نا میری جان؟ حضور علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی، کرتے کرتے میرے آقا مصطفیٰ بازار میں آ گئے، سامنے 13 کافر کھڑے تھے۔ میرے آقا مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے جو بندہ شرک کرے اس کی اطاعت نہ کرو، جو شراب پیے اس کی اطاعت نہ کرو، جو جھوٹ بولے اس کی اطاعت نہ کرو، جو ناپ تول میں کمی کرتا ہو۔ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے جو عزت ابو طالب میں میرے ساتھ بولتا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ نے فرمایا میرا اللہ کہہ رہا ہے جو شراب پیے اس کی اطاعت نہ کرو، جو شرک کرے اس کی اطاعت نہ کرو، جو جھوٹ بولے اس کی اطاعت نہ کرو، جو شراب پیے جو جھوٹ بولے ان کی اطاعت نہ کرو، جو ناپ تول میں کمی کرتا ہو اس کی اطاعت نہ کرو۔ سامنے کھڑے تھے 13 کافر، یہ 13 کی 13 آیتوں کے وہ 13 مجرم تھے۔ حضور نے جب ان کے سامنے یہ آیات پڑھی تو انہوں نے کہا ہم 13 ہیں، محمد اکیلا ہے، آؤ آج اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ 13 کے 13 کافر دوڑے مصطفیٰ پر حملہ کرنے کے لیے، میرے آقا مصطفیٰ کو مارنے کے لیے۔ 13 کافر آگے بڑھے، عزاداران امام مظلوم کربلا، پرساداران پاک بطول، نفس مطمئنہ کا نانا مطمئن ہو کے کھڑا رہا، نفس مطمئن کا نانا مطمئن ہو کے کھڑا رہا۔ کیوں؟ اگر حضور ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو قیامت آ جائے گی، اگر ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں تو صداقت میں فرق آتا ہے۔ عزاداروں مطمئن ہو کے مصطفیٰ کھڑے رہے۔ جب چند قدموں کے فاصلے پہ کافر پہنچے، کوئی ادھر کو بھاگ گیا، کوئی ادھر کو بھاگ گیا، کوئی پیچھے کو بھاگ گیا۔ آقا مصطفیٰ نے سوچا یہ مجھے مارنے آئے تھے، مارے بغیر بھاگ کیوں گئے ہیں؟ فوراً جبرائیل نازل ہوا کہ آقا مصطفیٰ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں تنہا کبھی نہیں چھوڑا۔ مصطفیٰ نے مڑ کے دیکھا تو ابو طالب آ رہے تھے۔ توجہ ہے میری جان؟ یہ دو ہستیوں کی بڑی محنت ہے۔ جب میرے آقا مصطفیٰ نے مڑ کے دیکھا تو حضرت ابو طالب تشریف لا رہے تھے۔ یہ ہمارے سکولوں میں، کالجوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان کس نے بنایا، پہلا اجلاس کہاں ہوا، صدارت کس نے کی۔ توجہ ہے میری جان؟ یہ سکولوں میں ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے پاکستان کس نے بنایا، کب بنا، پہلا اجلاس کہاں ہوا، صدارت کس نے کی۔ چچا اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے تائید فرمائی ہے۔ جنہیں پڑھے لکھے نوجوان عزادار تشریف فرما ہو، ایک بات میں کہتا ہوں اگر دل کو لگے تو ضرور بول دینا، اے میرا مسلمانہ یہ تو بتاتا ہے کہ اسلام کا پہلا اجلاس کہاں ہوا، صدارت کس نے کی۔ کبھی بچوں کو یہ بھی بتا کہ اسلام کا پہلا اجلاس کہاں ہوا، یہ بھی بچوں کو درس دے اسلام کا پہلا اجلاس کہاں ہوا، شہر کون سا تھا، صدارت کس نے کی۔ کہاں ہوا اسلام کا پہلا اجلاس؟ مکہ میں۔ کس کے گھر؟ ابو طالب کے گھر، اللہ سلامت رکھے۔ اسلام کا پہلا اجلاس کہاں ہوا؟ مکہ میں۔ شہر کون سا تھا؟ مکہ۔ گھر کس کا تھا؟ ابو طالب کا۔ مکہ میں تو اللہ کا اپنا گھر موجود تھا، اپنے گھر کے ہوتے ہوئے اپنی توحید کا پہلا جلسہ، پہلا اجلاس ابو طالب کے گھر میں کیوں کروا رہا ہے؟ تو لوگوں نے دوڑنے کی بڑی کوشش کی لیکن بھاگ نہیں سکتے۔ آخر تک ہار کے انہوں نے یہ فکرہ لکھا کہ تم نے کتابیں نہیں پڑھی، تم نے کتابیں نہیں پڑھی، تمہارا مطالعہ نہیں۔ اگر ہم نے مطالعہ کیا تو کیوں نہیں اللہ نے اپنے گھر میں پہلا اجلاس کرا؟ کہتے ہیں جی اس کی وجہ یہ تھی کہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے، کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے، کعبہ میں چاچا جی بت پڑے ہوئے تھے، اور جہاں بت ہوں وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے۔ پھر اتنا تو
تو مان، رامان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ رامان کے گھر بت پڑے ہوئے تھے، عمران کے گھر بت نہیں پڑے ہوئے تھے، کیونکہ یہ خاندان جو ہے یہ توحید پرست خاندان، بت پرست نہیں۔ دلیل دے کے جا رہا ہوں، جنہیں نوجوان دوست تشریف فرما ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس خاندان نے بت پرستی نہیں کی۔ دلیل کیا ہے؟ کوئی بندہ پوچھتے تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی؟ تو دلیل یہ ہے کہ اگر یہ خاندان بت پرست ہوتا تو حضور کے والد کا نام عبداللہ نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، جنہیں بات سمجھ آ گئی۔ یہ سب سے خاندان بڑی دلیل ہے کہ اگر یہ بت پرست خاندان، حضور کے والد کا نام عبداللہ، کیا مطلب ہے عبداللہ کا؟ اللہ کا بندہ، لات کا بندہ نہیں، منات کا بندہ نہیں، اللہ کا بندہ۔ یہ خاندان توحید پرست خاندان تھا۔ توجہ ہے میری جان؟ امام حسین کی اسی لیے میرے آقا مصطفیٰ نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا حدیث میرے آقا مصطفیٰ بیان کر کے گئے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری آل بیت۔ سیاستہ کی کتابوں میں سے یہ حدیث دکھانے کو تیار ہوں، پڑھنے کو نہیں، حوالہ دینے کو نہیں، حوالہ دکھانے کو تیار ہوں کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن مشکل تھا، اس لیے کہا کہ اہل بیت کا سہارا لینا۔ قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ عرب کے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے مالک سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ قرآن ایسا کلام ہے، ہم ایسا نہ کلام بول سکتے ہیں نہ لکھ سکتے۔ توجہ ہے میری؟ اس لیے میرے آقا مصطفیٰ نے کہ اہل بیت سے پوچھ لینا۔ اور میرے آقا مصطفیٰ نے ایک حدیث بھی بیان فرمائی، عزاداران امام مظلوم کربلا، میرے آقا مصطفیٰ نے فرمایا میرے اصحابہ یاد رکھنا، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جب سے قرآن ہے تب سے علی ہے، جب تک قرآن ہے تب تک علی ہے، جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی ہے، جیسا قرآن ہے ویسا علی ہے۔ قرآن سمجھنا ہے تو علی سے پوچھنا، علی سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھنا، کیوں قرآن بھی ووٹوں سے نہیں بنا، علی بھی ووٹوں سے نہیں بنا، قرآن بھی لوگوں نے نہیں بنایا، علی بھی لوگوں نے نہیں بنایا۔ قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے، قرآن حاجت ہے، علی حاجت روا ہے، قرآن مشکل ہے، یہ علی مشکل کشا ہے۔ سلامت اللہ سلامت رکھے، علی مشکل کشا ہے۔ مالک آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، رات دن کی ڈیوٹیاں ہیں، آپ کے چہروں کی زیارت ہوگی۔ معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کی چہرے کی زیارت مثل کعبہ ہے۔ آپ نے مومن کے چہرے کی زیارت کی تو یوں سمجھیں آپ نے کعبہ کی زیارت کی، اتنا ثواب ہے مومن کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ ایک بات سامنے اگر اجازت ہو تو کہہ دو۔ صادق آل محمد کے پاس ایک بندہ آیا، یہ اس میں آپ نے پہلو میں اصلاح بھی اپنی کرنی ہے، نظر اللہ نے، یہ درس آل محمد ہے اور یہاں سے کچھ بندہ لے بھی جائے۔ چھٹے امام کی حدیث، ایک بندہ ہے، اس نے کہا مولا میری غربت بہت زیادہ ہے، حد سے گزر گئی ہے۔ امام نے فرمایا صدقہ دیا کر۔ کچھ دنوں کے بعد بندہ مومن آل محمد تھا، کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، اس نے کہا مولا غربت حد سے زیادہ گزر گئی ہے، گھر کے برتن بھی بیچ دی، غربت نہیں جا رہی۔ امام نے فرمایا صدقہ دیا کر، صدقہ دیا کر۔ مومن تھا بیچارہ، چپ کر کے چلا گیا۔ تیسری دفعہ جب اسے فاقوں پہ فاقے، بھوک پہ بھوک، پھر آیا امام کی بارے، کہتے آج میں ضرور امام سے بات کروں گا۔ پھر اس نے اپنی غربت کا، افلاس کا، مفلسی کا کہا۔ امام نے فرمایا میں نے تجھ سے کہا نہیں صدقہ دیا کر؟ اس نے کہا مولا کھانے کو ملتا نہیں، صدقہ کہاں سے دو؟ تو جو امام نے جواب فرمایا ہے بتاؤں؟ امام نے فرمایا
کیا تو اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ جس بندے کے دل میں ہماری محبت و ولایت ہو اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے تو مسکرا بھی نہیں سکتا؟ اس نے کہا مولا بسم اللہ صحیح مولا اتنا آسان؟ امام نے فرمایا جس کے دل میں ہماری محبت ہو ہماری ولایت ہو اس مومن کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرا دینا، یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے، مسکرا دینا، یہ تیرا صدقہ اتر جائے گا۔ مومن کی اتنی عزت ہے، مومن کا اتنا مقام اور معیار ہے۔ اور دوسری بات چلے میرے ذہن میں آ گئی تو میں آپ کی نظر ہدیہ کرتا چلا جاؤں، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ صرف مجھے عزاداری کی ضرورت اور عبادت کی ضرورت نہیں، یہ ذہن سے بات آپ نکال دیں کہ میں عزادار ہوں مجھے عبادت کی ضرورت نہیں۔ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے اسے شرم آنی چاہیے امام زین العابدین سے۔ ایک ہی امام ایک ہی وقت میں زین العابدین بھی ہے، سید الساجدین بھی ہے۔ ایک امام ایک ہی وقت میں، نام علی ہے، زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت، سید و ساجدین سجدہ کرنے والوں کی زینت۔ بابا جی سب سے بڑا عزادار، سب سے بڑا عبادت گزار، جب خون رونے والا نماز نہیں چھوڑتا تو خون بہانے والا کیسے چھوڑ سکتا؟ عبادت لازم و ملزوم ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، آخری حدیث، 2 جملے مصائب، کہ میرے آقا مصطفیٰ کا فرمان ہے جو بندہ مومن ہو، مومن کو تو سمجھتے ہیں نا کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہو، مومن جب مسجد کی طرف جاتا ہے نا، مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، تمہارے رسول اللہ آقا مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ مومن جب مسجد کی طرف اس نیت سے چلتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ہر قدم کے بدلے اللہ اس سے 70,000 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک قدم کے بدلے کتنی نیکیاں؟ 70,000 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور میرے آقا مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب 10 بندے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مومن جب صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں 10 بندے، تو اللہ ان مومنوں کو اتنا ثواب کرتا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، بڑی ذمہ داری سے میرے موبائل میں سارا ڈیٹا سیف ہے، میں وہ کتاب بھی دکھانے کو تیار ہوں، پیج بھی دکھانے کو تیار ہوں، حدیث بھی دکھانے کو تیار ہوں۔ آقا مصطفیٰ فرماتے ہیں جب 10 بندے مومن نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک رکعت کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، جن و انس لکھنے والے بن جائیں، تو اس ایک رکعت کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ یہ ہے مومن کی عبادت، یہ ہے مومن کی عزت۔ اللہ تمہاری مشکلات کو آسان فرمائے۔ غریب زہرا کا چہلم منانے کے لیے آئے ہو، اگر صرف کسی کی ہائے بھی نکل گئی نہ ہائے، تو محمد مصطفیٰ کی زخمی اور تھکی ہوئی بیٹیاں آپ کے حق میں دعا کر جائیں۔ کو 2 کلومیٹر، کو 4 کلومیٹر، کو 10-12 کلومیٹر، اس سے زیادہ تو نہیں نا، اتنا سفر کر کے آئے، 20-30 کلومیٹر شام سے آتی ہے بھی پرسہ لینے کے لیے۔ تمہارے چوتھے امام کے گھر میں، عزاداران امام مظلوم میں کربلا، ایک غلام آیا مولا، اس نے کہا مولا میرے گھر میں مجلس سے تشریف لے آئیں گے؟ امام نے فرمایا میں آ جاؤں گا۔ ملکہ شام، محافظ مکتب شبیر، محافظ خون حسین، علی کی بولتی ہوئی نہج البلاغہ، جنگل کے قتل کو مشہور کرنے والی، حسین کی آواز کو نوحہ بنانے والی، ملکہ عالیہ، شہزادی کبریٰ۔ بی بی کو جب پتہ چلا تو بی بی نے فرمایا سجاد بیٹا میں نے سنا ہے تیرے کسی چاہنے والے کے گھر مجلس ہے۔ کہا جی پھوپھی اماں، ایک کہا باقر کو ساتھ لے جا، جب ذاکر مصائب شروع کرے تو مجھے بلا لینا۔ کہا اماں آپ فضائل نہیں سنیں گی؟ امام نے فرمایا نا جب آپ فضائل نہیں سنیں گی، بی بی نے فرمایا میں ابو الفضائل کی بیٹی ہوں، مجھ سے زیادہ فضائل کسے آتے ہیں؟ اس وقت امام نے فرمایا پھوپھی اماں پھر آپ ام المصائب بھی تو ہیں، آپ سے زیادہ کسے مصائب آتے ہیں؟ اس وقت عالیہ نے جملہ فرماتی ہے سجاد بیٹا
میں صرف یہ دیکھنے جاتی ہوں جسے میں نہیں رو سکی اسے لوگ کیسے روتے ہیں، جسے میں غسل و کفن کے بغیر چھوڑ گئی تھی، دفن کیے بغیر چھوڑ گئی، لوگ اس کا پرسہ کیسے دینے آتے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا شام کا امن نبھا کے میں 3 سال کے بعد پاکستان میں چیلم کر رہا ہوں، 3 سال مسلسل غریب زہرا کی ظریف میں نے عزادار و مظلوم کا چیلم کیا ہے۔ آپ یہاں پہ سید الشہداء کا چہلم منانے آئے ہیں، ایک پھپھی اور بھتیجا کربلا میں چہلم منانے آئے تھے۔ ایک جملہ ہے صاحبان معرفت کے لیے، عزاداران امام مظلوم شام کا امن نبھا کے آنکھوں میں سرخ آنسوؤں کا دریا لے کر تمہارا میرا زخمی امام زخمی پھپھیوں کو ساتھ لے کر زمین کربلا پہ پہنچا۔ تمہارے زخمی امام نے زخمی ہاتھ اٹھا کے پیشانی پہ رکھ کے مدفون کربلا کا سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد رو کے سید سجاد فرماتے ہیں، چاچا عباس سر میں گرز کھا کے، آنکھ میں تیر کھا کے، بازو قلم کروا کے گھوڑے کی زین سے اتر جانا آسان ہے، بھیا علی اکبر سینے میں نیزہ کھا کے گھوڑے کی زین سے اتر جانا آسان ہے، بابا حسین 4 دن کا بھوکا پیاسا رہ کے شمر کی 13 ضربوں سے ذبح ہو جانا آسان ہے۔ مدفون کربلا کی آواز آئی، سجاد تو پھر مشکل کیا ہے؟ رو کے فرماتے ہیں، زینب جیسی ماں کو لے کر کبھی اس بازار کبھی اس بازار بلوہ عام میں لوگ کہتے تھے تماشا دیکھو باغی کی بہنیں آ رہی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے۔ علامہ دربندی کہتے ہیں سید سجاد کا حق بنتا تھا روئے۔ کسی نے پوچھا قبلہ کیوں؟ کہتے ہیں میں نے تاریخوں میں پڑھا ہے 1 لاکھ کتا ڈھول بجا رہا تھا اور درمیان میں بی بی زینب عالیہ، لوگ ہنس ہنس کے کہتے تھے یہ جس سے چلنا نہیں آتا یہ علی کی بڑی بیٹی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ مالک عزاداری قبول فرمائے، آپ کے گھروں پہ رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔